میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے اور اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے، اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے نا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا۔ پھر آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ایک روشن صبح آپ کی بھی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو ناگوار گزرے اور وہی آپ کے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند ہو اور وہی آپ کے لیے بری بھی ہو۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تب کہیں نہ کہیں سے کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض آپ کے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گاں جا رہی ہوتی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو آپ کے لیے کرتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آنے لگے اور اگر آپ کو اللہ کے منصوبوں کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ تو توکل کی راہ پر بس چلتے رہو۔ یہ راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ آپ کا رب ہوتا ہے۔ وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جن پر کبھی آپ نے دستک دی ہی نہیں تھی۔ تو پھر وہ دروازے کیوں نہیں کھولے گا جن پر آپ کی مسلسل دستک ہے؟ تو بس صبر رکھیں اور اپنے دل کو سمجھائیں۔ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کے لیے سمندر کو 2 راستوں میں کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری پریشانیوں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ اور جب تم بہت عرصے سے صبر کرتے آتے ہو اور خود کو اللہ کے فیصلوں میں راضی بھی کر لیتے ہو، اس کے ساتھ دعائیں مانگتے ہو اور اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین بھی رکھتے ہو، تو پھر بے فکر ہو جاؤ، تمہارا انعام بہت قریب ہے اور بہت جلد اللہ آپ کے حوالے کر دے گا۔ جو کچھ آپ نے برداشت کیا ہے، جو ان گنت آنسو آپ نے بہائے ہیں، اس ایک ایک آنسو کا صلہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ملے گا اور بہت خوبصورت طریقے سے ملے گا۔ بے شک اللہ آزماتا بھی ہے، لیکن جب نوازنے پر آتا ہے تو انسان کا ہر زخم بھر دیا جاتا ہے۔ اور پھر تمہیں ایک بات کہوں، جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، پھر وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے نا، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے، اس سے زیادہ محبت اللہ کو تم سے ہے، اس لیے ان کو تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم ان کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا ہے، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں۔ اور جو صبر کرتے ہیں نا اور توکل رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھو دیا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت ہی تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آنا یوں اتفاق تو نہیں، یہ تو اللہ کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے کہ تم مانگو۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بناتا ہے جو تم نے کبھی اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟
اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی، وہ دے دیتا ہے۔ ہم قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہوئے ہیں، اور اللہ کا ایک حکم تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ دیکھو، اللہ سے شکوے مت کیا کرو، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ایک غلطی کو بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، اور جو ایسا کرتے ہیں سمجھو کہ انہوں نے کبھی آپ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ تو پھر کسی انسان کے لیے آپ اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ کسی انسان کے ساتھ آپ خود کو اتنا کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ اس کی ہر خوشی میں آپ اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں؟ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے، تو پھر آپ انسانوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جن سے سوائے آپ کو دکھ اور تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یہ دنیا اور دنیا کے لوگ بہت بے قدر ہیں، یہ آپ کی قدر نہیں کرتے۔ جتنا آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے اتنی ہی آپ کی بے قدری کی جائے گی۔ اگر قدر کروانی ہے تو اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے در پر جاؤ، جہاں تمہاری ہر ایک نیکی کا بدلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جاتا ہے۔ جہاں تم ایک قدم دوڑ کر جاتے ہو تو اللہ 4 قدم آگے آتا ہے تمہارے۔ تو پھر کیوں بھاگتے ہو اس فانی دنیا کے بے قدر لوگوں کی طرف؟ وہاں جاؤ جہاں تمہیں کوئی بلا رہا ہے، جہاں سے تمہیں دن میں 5 وقت صدا آتی ہے، جہاں تمہاری کامیابی ہے، جہاں تمہارا سکون ہے، جہاں تمہاری عزت ہے۔ اور یقین رکھو، جب تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جاتے ہو اور اللہ کو راضی کر لیتے ہو نا، تو اللہ اسی دنیا کو تمہارے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔